اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، سننے والے بھائی اور سننے والی ماؤں بہنوں، آج آخری رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں. الوداعی جمعہ جو آج ہم ادا کریں گے 27واں روزہ ہے. اللہ کریم میرے بھی آپ کے بھی گناہ معاف فرمائے. جیسے آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، ایک دن ہماری زندگی کا آخری دن بھی ہوگا. سانس کا مالک
اللہ کریم اپنے بندوں کے لیے سب کچھ بہتر کرتا ہے۔ 3 قسم کے جہان اس کائنات میں ہے۔ سب سے پہلا جہان یا عالم یا 4 جہان کہہ سکتے ہیں، اسے عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں میری اور آپ کی روحیں اللہ کریم نے ان کو پیدا فرمایا۔ اور روح راحت سے ہے، جس کا معنی آرام ہوتا ہے۔ اگر احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو روح کا وجود جو ہے وہ سیاہ نقطے کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے کوئی سیاہ نقطہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو ان نقطوں کی صورت میں پیدا فرمایا۔ وہ نہایت لطیف اور باریک چیز ہے جس کے ساتھ یہ جسم چلتے ہیں۔ یہ ایک ڈھانچہ ہے جو آج مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ وہ انتہائی باریک اور لطیف چیز جب اس ڈھانچے میں داخل ہوتی ہے تو یہ حرکت کرتا ہے۔ سب سے پہلے انسان ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں روح پھونکی۔ دنیا میں 3 چیزیں اللہ کریم نے اپنے ہاتھ سے کی ہیں۔ جنت عدن جو ہے، جنت 8 جنتیں ہیں، جنت ماوا ہے، جنت الفردوس ہے، جنت نعیم ہے، جنت عدن ہے۔ 8 قسم کی جنتیں ہیں۔ ان میں سے جو جنت عدن ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے اگایا، باغ اپنے ہاتھ سے اگایا۔ تورات کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ تورات اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ نے اس کو لوح محفوظ پہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تو وہ تختیوں کی صورت میں تھیں اور وہ تختیاں چمک رہی تھیں۔ اللہ کی لکھائی خود اپنے ہاتھوں سے۔ ایک ہے ہم لکھائی کرتے ہیں، چھاپتے ہیں، کوئی چیز لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، جی ہمارا نقش ہے، جی کوئی بڑا اچھا پینٹر ہے، لکھا ہوا یہاں اللہ کے نام لکھے ہوئے۔ یہ ہماری ہاتھ کی کاریگری ہے۔ اللہ کی کاریگری کتنی بڑی ہوگی کہ اس نے اپنے ہاتھ سے تورات کو لکھا، اور اس کی خوبصورتی کیا ہوگی، جو کائنات کی ہر خوبی کا مالک ہے، جس میں بھی جو خوبی ہے، نیکی جس میں پائی جاتی ہے، حسن جس میں پایا جاتا ہے، دنیا میں جو بھی خوبصورت چیز ہے وہ ساری مالک کی طرف سے عطیہ ہے، مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے۔ کوئی چیز ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر نبیوں کی نبوت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، نبی بھی ایک بشر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مقام ملتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اور تیسری چیز، آدم علیہ السلام کو 6 دنوں میں دنیا بنانے کے بعد، ہفتے سے لے کے جمعرات تک کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد، جمعے والے دن عصر کے بعد اللہ کریم نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور دنیا کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا جیسے بنی ہے ایسے ختم ہو جائے گی۔ یہ سورج جو بہت چمکتا ہے، جس کی تپش سے پھل، گندم، دنیا جہان کی زرعی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جس کی حرارت جتنی کائنات مل کے بھی کوئی حرارت والی چیز نہیں بنا سکتی، یہ ایک دن آئے گا یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ رات کو جو آپ ستارے دیکھتے ہیں، اور بڑے بڑے ستارے اور سیارے، ایک دن آئے گا یہ ستارے جڑ جائیں گے، جیسے کوئی ہوا میں پتے کسی درخت سے گرتے ہیں۔ یہ چاند جو آپ کو خوبصورت لگتا ہے، ایک دن آئے گا اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور
سورج اور چاند کو لپیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ دنیا کا آخری دن ہوگا کہ جہاں کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی اس جمعۃ الوداع کی مناسبت سے کہ جیسے رمضان گزر گیا، جب یہ اللہ کا مہمان گزر گیا تو رہنا کسی اور نے بھی نہیں ہے، کائنات ختم ہونے والی ہے اور اس طرف سے سورج نکلے گا۔ لوگ اپنی مدہوشیوں میں ہوں گے، جیسے ہم کہتے ہیں بڑی عمر پڑی ہے نیکی کرنے کی۔ کوئی اگر آپ کو کہے جی نیکی کرو، جی بڑی عمر پڑی ہے، بڑی عمر میں جا کے ہم کریں گے۔ اب ایک مثال میں دیتا ہوں، ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی داڑھی رکھ لیں، عام طور پہ میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں بڑی عمر پڑی ہے جی، جب اللہ توفیق دے گا رکھ لے گا، اللہ نہ توفیق دے نہ آپ رکھیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب سورج یہاں سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ آج عمل کر لیں جو اللہ نے دے دیا، اسی وقت میں عمل کر لیں۔ رات اپنی حالت میں بتاتا ہوں، صبح روزہ رکھا ہے، صبح سویا ہوں، 8 بجے کے بعد تکلیف شروع ہوتی ہے۔ اپنی حالت یہ تھی جیسے مچھلی تڑپتی ہے، اللہ کریم کے ہاتھ میں زندگی اور موت، اس لیے ہو سکتا ہے میرے الفاظ ان میں کوئی کمی ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کریم آپ کو بھی معاف فرمائے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت، ایک دن آئے گا جب وہ امانت اللہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ یہ جو قبروں میں آپ کو مدفون لوگ نظر آتے ہیں، جو جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دبایا ہے، دنیا میں کتنے قبرستان ہیں، یہ سارے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہم مومن جو کلمہ گو ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ایک ہوا آئے گی، میٹھی ہوا، ٹھنڈی ہوا، وہ جہاں جہاں سے گزرے گی مومنوں کی روحیں قبض کرتی جائے گی، سارے ختم ہو جائیں گے۔ قیامت قائم ہوگی بدکاروں پہ، قیامت قائم ہوگی منافقین پہ، قیامت قائم ہوگی کافروں پہ، قیامت قائم ہوگی نافرمانوں پہ، گناہ گاروں کے ان پہ قائم ہوگی جو جن کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ اور سارے 2 پھونکے جائیں گے، فرشتہ 2 پھونکے گا، کرنے، دروازے کھڑکیاں کھول دیں، دروازے بھی کھول دیں، لائٹ ہے ٹھیک۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 پھونکنے کا درمیان، آپ جو فرشتہ جو پھونک رہا ہے نا، وہ ایک کرنا پکڑا ہوا ہے، سینگ، اسرافیل، فرمایا جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اپنے قدم جمائے ہوئے اللہ کی طرف یعنی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، کب اللہ حکم دے، کب میں اس میں کرنے میں پھونکوں۔ فرمایا جب وہ پھونکے گا شروع میں آواز ایسے لگے گی جیسے کوئی موسیقی ہوتی ہے، بڑی اچھی آواز، آہستہ آہستہ جیسے ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم پھٹتا ہے، اچانک وہ آواز اس آواز میں بدل جائے گی، لوگوں کے کلیجے چاک ہو جائیں گے، دل پھٹ جائیں گے۔ ساری کائنات، رسول اللہ نے فرمایا یہاں تک اگر کسی نے جانور کا دودھ دھویا ہے اور ابھی وہ اپنے جانور سے لے کے علیحدہ نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اگر کسی نے کوئی عمارت پینٹ کر رہا ہے، لیپ کر رہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ابھی وہ شام نہیں دیکھے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا اب اگر کسی جانور کی ولادت ہے، جانوروں کی ولادت، تو فرمایا ابھی وہ حاملہ ہوگی، جنے گی نہیں بچہ کہ قیامت پہلے آ جائے گی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب ہوگی؟ فرمایا جب تو مر جائے گا تیری قیامت قائم ہو جائے گی۔ من مات فقط قامت قیامت۔ یہ رمضان ہمیں سبق دیتا ہے اپنے مولا کی طرف جانے کا۔ سب نے مر جانا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ہاں دنیا میں رہیں، جتنا عرصہ رہنا ہے خوشی منائیں، اللہ تعالیٰ رزق دے استعمال کرے، اللہ تعالیٰ وافر دولت دے استعمال کرے، ساری چیزیں برحق آپ اور میرے لیے اللہ نے پیدا کیا، جہان کو پیدا کیا، یہ بیکار نہیں ہے، یہ کائنات بیکار نہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے،
لیکن ایک دن یہ حقیقت ہے جانا اللہ کے پاس. یہ جتنی مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں یہ عارضی ہیں, یہ عارضی ہیں. دنیا اس کی خوشیاں اور اس کے غم عارضی ہیں. سب سے آخر میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے. اس سے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوتی کہ آپ کے اعضاء کاٹ دیجئے, بس آخر یہ ہے. اس کے بعد ایک جہان شروع ہوتا ہے, یہ ہے عالم دنیا. ایک تھا عالم ارواح, یہ ہے عالم دنیا جسے عالم عمل کہتے ہیں, دار العمل کہتے ہیں. تیسرا جہان شروع ہوگا جب آنکھیں بند ہوں گی, جب میری اور آپ کی موت ہوگی, جب ہمارے ہاتھ رک جائیں گے, جب ہمارے پاؤں میں جنبش نہ ہوگی, جب ہمارے دماغ سوچنا چھوڑ دیں گے, جب میرے اور آپ کے دل دھڑکنا بند ہو جائیں گے, جب خون کی بریدیں شریانیں رگیں وہاں خون نہیں دوڑے گا, جہاں آپ پرسکون ہو کے لیٹ جائیں گے, ٹانگوں میں جان نہیں ہوگی اور نظر اپنی روح کی طرف ہوگی. جب آدمی کی جان نکلتی ہے تو پاؤں سے نکلتی ہے, سب سے پہلے آدمی لڑکھڑاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ روح نکالی جاتی ہے. کسی نے پوچھا کہ جی روح کیسے نکلتی ہے؟ حضرت موسیٰ سے غالباً ہے کہ آپ کی جان نکلی ہے تو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جیسے زندہ جانور سے اس کی کھال کو اتارا جائے, زندہ جانور کو اس کی کھال اتاری جائے. اللہ کے رسول کی جب وفات ہوئی, بعض لوگ کہتے ہیں جی پیغمبروں کی وفات نہیں ہوتی. نہیں میرے بھائی, یہ دنیا سب کے لیے ایک جیسی, مقام اپنے لیے. اگر نبی ہے اس کی نبوت وہ اللہ کی عطا کرتا ہے, وہ انسان کوئی بہت پہنچا ہوا ہے, اللہ کی عبادت گزار ہے, موت اس کو بھی آنی ہے. یہ جو فرشتے ہیں, فرشتے ان کو بھی موت آنی ہے. حتیٰ کہ وہ فرشتہ جو جانے قبض کرتا ہے اسرائیل, اس کو بھی موت آنی. سب کو, صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے, صرف وہ باقی رہنے والا ہے. فرمایا اور وہ جہان شروع ہوتا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں. برزخ کا معنی پردہ ہے, قبر کا عمل حساب کتاب. قبر جو ہمارے دیکھنے میں ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک یہ نہ ہو. کئی ایسے افراد ہیں جو ڈوب کے مر جاتے ہیں, کئی ہے ہوائی جہاز کریش ہو جاتا ہے, کئی حادثات میں جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, ملتے نہیں ہیں. ان کی قبر وہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا یہ جو گڑھا ہے جہاں ہم دفنا کے آتے ہیں یہ قبر ہے. نہیں, دراصل قبر اس چیز کا, اس جگہ کا نام ہے جس کو صرف اللہ کو علم ہے. مثلا روح ہے, ہمیں نظر نہیں آتی, اس کے باوجود ہم مانتے ہیں. عقل جو ہے یہ نظر نہیں آتی, لیکن ہم قائل ہیں کہ عقل ہوتی ہے. ہوا, اس کو میزان کر سکتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے ماوراء ہیں, بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی. اب وحی کا سلسلہ کیا ہے کہ اللہ عرش بری پہ ہے, فرشتے کو بھیجتا ہے, کبھی الہام کر دیتا ہے, وہ پیغمبر پہ کبھی طاری ہوتی ہے, دنیا سے بالکل بے توجہ ہو جاتے ہیں, اس کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اوحا ربک الی النحل, اللہ چاہے مکھیوں کی طرف, شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کر دے. تو یہ قبر جو ہے یہ ہمیں سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید وہی گڑھا ہے, نہیں, ہو سکتا ہے وہی ہو, اللہ کو حقیقت کا علم. رسول اللہ نے فرمایا نیک بندوں کی روحیں وہ علیین میں ہوتی ہیں, ان الابرار لفی علیین, سورہ مطففین, کہ نیک لوگ علیین میں ہیں. جب کسی نیک بندے کی روح نکلتی ہے, آسمانی فرشتے آتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے, جو فوت ہونے والا اس کو نظر آتے ہیں. نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں, آسمانی جنتی فرشتے, چادریں ہاتھوں میں ہوتی ہیں خوشبودار. اور فرمایا اس کی روح کو لینے کے لیے, جیسے کسی کے بچہ پیدا ہو نا تو کبھی چچا پکڑتا ہے, کبھی ماموں پکڑتا ہے, کبھی بھائی پکڑتا ہے, کبھی کوئی رشتہ دار, جی مجھے دکھاؤ, مجھے خوشی بڑی ہوتی ہے. نیک روح کو فرشتے, وہ کہتا ہے مجھے دو, وہ کہتا ہے مجھے دو, وہ کہتا ہے مجھے دو. آخر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, پھر اللہ کے پاس علیین مقام میں پہنچ جاتا ہے. اس کی روح کو سلامیاں پیش کی جاتی ہیں. اللہ کریم ہماری موت بھی ویسی ہو کہ جنت کے فرشتے ہماری روح کو لینے آئے. اور جو بندہ فاجر ہو, بدکار ہو,
سیاہ کار ہو کہ ساری زندگی کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا. رمضان بھی آ گیا، وہ سیاہ کار رہا، دل پہ کالک ملی رہی، دل سارا ہی کالا ہو گیا. کبھی ایک زندگی میں لمحہ نہ آیا جب کہیں اللہ کے سامنے آنسو نہ بہایا. کوئی ایک کسی وقت نیکی نہیں کی. جب اس کی جان نکلتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے حالات کیا ہوتے ہیں. دوزخ کے فرشتے آتے ہیں، گرز ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، وہ اس روح کو مارتے ہیں، بدبودار چادریں لے کے آتے ہیں، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، گویا آسمان والے اس سے نفرت کرتے ہیں. آسمان ہی نفرت نہیں کرتا، زمین کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں. حدیث کہتی آسمان پہ مارا جاتا ہے، زمین پہ مارا جاتا ہے، پھر آخر مار مار کے پھر بدبودہ چادروں میں لپیٹ کے وہاں سجین مقام پہ وہاں پہنچایا جاتا ہے. پھر اس کا حساب شروع ہوتا ہے. یہ عالم برزخ ہے. یاد رکھیے اللہ نے ایک پردہ مقرر کیا ہے، یہ پردہ اللہ کریم جانتا ہے کیا ہے. وہاں پھر ثواب اور عقاب شروع ہوتا ہے. جزا ملتی ہے یا سزا ملتی ہے. وہاں سوال جواب ہوتے ہیں. من ربوں کا، تیرا رب کون ہے. 3 سوال بتائے، بڑے آسان، ہر بندے کو بتا دیے. کون سا ایسا ممتحن ہے جو پہلے ہی سوال بتا دے؟ اللہ کریم وہ ممتحن ہے جس نے پہلے ہی سوال بتا دی. ساری زندگی میں صرف 3 چیزوں کی پہچان کرو. 3 سوال ہے، بس وہ یاد کر لو، اس کے مطابق زندگی گزارو، بیڑا پار ہو جائے. اگر مر بھی جائیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں مر جاؤں، میری قبر پہ کوئی نہ آئے، کوئی دعائے مغفرت نہ کرے. ویسے اللہ سے دعا ہے کہ جب ہم مرے سارے تو مغفرت کی دعا کرنے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں کہ کہہ دیں کہ اللہ اسے بخش دے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع آ جائے کہ کوئی مغفرت کا طلبگار نہ ہو، نہ مانگ سکے. لیکن اگر میں نے وہ 3 سوال اپنے لیے یاد کر کے رکھے، اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ 3 سوالوں کے جواب اپنے ذہن میں سوچ کے رکھے، پھر یقین جانیے نہ کسی کی دعا کی فکر ہے کہ کوئی میرے لیے مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے. اللہ کریم وہاں میرا حامی و ناصر ہوگا. ہر بندے کا حال یہ ہے. وہاں قبر کی زندگی عجیب ہے. رسول اللہ نے فرمایا وہ منکر نکیر نیلی آنکھوں والے وہ آتے ہیں، 2 فرشتے ہیں، بولتے ایسے ہیں جیسے بجلی کڑکتی ہے، اتنا خوفناک شکلوں والے. ہم تو یہاں جنات کہتے سایہ ہو گیا، آدمی بے ہوش ہو گیا، کیا ہے، ایک چیز کو دیکھا برداشت نہیں کر سکا. وہ کہاں فرشتے ہیں، آ کے اٹھاتے ہیں، ہو سکتا ہے روح کو، ہو سکتا ہے جسم کو. وہ آگے سے کہتا ہے تم کون ہو؟ ہم منکر نکیر ہیں. کیا کرنے آئے ہو؟ سوال جواب جو دنیا میں تیاری کے لیے تجھے دیے تھے. تو کہتا ہے اگر مومن ہو تو کہتا ہے مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھنے دو. اللہ کے رسول نے فرمایا اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے عصر کا وقت ہو. وہاں بھی نماز کی فکر، مرنے کے بعد بھی، مرنے سے پہلے بھی. کبھی نماز نہ چھوڑیں. 17 رکعات دن میں 34 سجدے. ایک ایک سجدہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ کائنات کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. اللہ اپنے بندے کی ڈائریکٹ کلمات سنتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے. اور ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. کچھ نہیں مانگا، سب کچھ دے دیا، کبھی کوئی مطالبہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جو کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں. اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میری نماز قائم کرو، میری نماز قائم کرو. اور اس کائنات کے سر پر، کائنات کے سب سے بڑے فخر موجودات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وصیت کرتے ہیں 2 چیزوں کی. ایک کیا ہے؟ الصلاۃ، الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے متحدوں کے ساتھ شفقت کرو. ان میں یہ سب سے پہلے الصلاۃ، الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. میرے رسول نے فرمایا اعمال میں سب سے پہلے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. سب سے پہلے قیامت کے دن
جس عمل کا سوال ہوگا وہ ہے نماز پڑھی ہے کہ نہیں. ان صالحات سائر عمل ہی، اگر اس کی نماز درست ہو گئی سارے عمل درست ہو جائیں گے. وَإِن فَسَدَ سائر عمل ہی، اگر نماز درست نہ ہوئی باقی اعمال کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے. وہاں پھر کھڑکیاں نظر آ جائیں گی، وہ فرشتے کہیں گے اچھا تو نماز کا طلبگار ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، جاؤ ہمیں پہلے ہی پتا تھا تجھ سے سوال جواب کرنا ہی نہیں ہے، تو نے تو پہلے ہی ثابت کر دیا، سوال جواب بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اور یہ جو عصر کی نماز ہے نا، یہ بڑی ہی بابرکت نماز. عصر کی نماز بڑی ہی بابرکت نماز. یہ نماز اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. قبر میں بھی یہی نماز نظر آتی ہے. ساری نمازیں قائم کریں لیکن اس نماز پہ لازمی دھیان دیں. لمبی دعائیں کیا کریں عصر کی نماز میں. اس کے بعد وہ آپ اللہ سے پکارا کریں، کل قبر میں آپ کو وہ نماز آپ کو بچائے گی قبر کے عذاب سے. پھر دو ہی چیزیں ہیں، وہ پوچھے گا تیرا رب کون ہے، من ربوں کا، 3 سوال 3 جواب، مختصر بات مختصر جواب. تیرا رب کون ہے؟ جو مومن ہے ایمان والا وہ کہہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، کس فرقے سے تعلق ہے. بھائیو ہم کن فرقوں میں پڑے ہوئے، ہم نے دین اسلام کو چورا چورا کر دیا، ہم نے فرقوں میں اس دین کو بانٹ دیا. کہاں اہل حدیث، کہاں اہل سنت، اہل تشیع، دیوبندی، بریلی. خدا کا واسطہ ہے یار دین کو ایک رہنے دو. اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی. مولویوں کے فتوے اپنے اپنے نام کے سر پیٹ لگے ہوئے ہیں، کھانے کے ذریعے بنے ہیں. قیامت قبر میں صرف ایک ہی چیز ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم، مومن ہے یا کافر، اللہ پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے. بس یہی 2 چیزیں ہیں. چھوڑ دو میرے بھائیوں، رسموں کو چھوڑو، صرف ایک مسلمان کہلاؤ، ایک اللہ والے بن جاؤ. ان پگڑیوں کو، ان دستاروں کو چھوڑو، ان گھڑوں کو، ان جھنڈوں کو چھوڑو، ان بڑی بڑی سرکاروں کو چھوڑو. آنا ہے تو ایک رب کی طرف آؤ، اس کے دین کو تھام لو. محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی راہبر نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی مسلک نہیں. کتنے دکھ کی بات ہے کہ رمضان کے رمضان گزار لیے اور ہمیں آج تک سمجھ نہ آ سکی کہ محمد رسول اللہ کا دین کون ہے. سادہ سے بندے، 114 سورتیں، 30 پارے ہیں، اس کو کبھی نہیں پڑھا ہے. مذہبوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، لال کتاب میں لکھا ہے، نیلی کتاب میں لکھا ہے، سبز کتاب میں لکھا ہے، اور یہ جو 2 گتوں کے درمیان ہے یہ اللہ نے اتارا ہے. اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. کل قبر میں سوال ہوگا تو یہ قرآن آپ کا ساتھ دے گا. جو آپ کے سینے میں ہوگا، ان مذہب کی کتابوں میں کچھ بھی نہیں رکھا. یہ فقہوں کے نام پہ لوگوں کو بانٹ دیا گیا. فقہ حنفی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، فلاں ہے، ظاہری ہے، باطنی ہے. اہل طریقت، اہل شریعت لوگوں کو کہاں پھنسا دیا. صرف ایک ہی دین ہے، ایک ہی راستہ ہے. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. یہ کسی ایک مسلک کی پکار نہیں ہے، ہر مسلک کی پکار ہے. جو کلمہ گو ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے اس کو میں قسم دیتا ہوں، آپ میں جو کلمہ گو ہے، جس فرقے کا ہے، جس مذہب اور جس مسلک کا ہے، خدا کا واسطہ ہے اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی موت آ جائے ان فرقوں کو چھوڑ دیں کہ آج کے بعد کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں. ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ ہو جائے گا دین الاسلام. میرا دین اسلام ہے، میں اسی پہ زندہ رہا، میں اسی پہ مرا. میں جب مرنے لگا تو میری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. مجھے لوگوں نے بہت کچھ کہا کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. میں نے کہا اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اللہ کے لیے باپ دادا کیا ہے، پوری کائنات کو بھی چھوڑ سکتا ہوں.
اس کا کلمہ میں نے پڑھا، اور کل قبر میں اللہ کہے گا تو نے میرے دین کو مانا، تو نے میری شریعت کو مانا، تو نے مجھے بڑا سمجھا، جائے بندے، فرشتوں تمہاری کیا جرت ہے اس بندے سے سوال جواب بھی کر سکتے؟ یہ کہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، آپ کا دین کون سا ہے جی؟ کیوں جی جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کا دین کون سا ہے؟ تو آج کے بعد کسی فرقے کی ضرورت ہے؟ آج پتہ چلے جمعے کے بعد جتنے یہاں پڑھ کے گئے ہیں ان مولویوں ملاؤں سے کہیں کہ کن معاملات میں الجھایا ہے، ہمیں دین اسلام بتاؤ، فقہوں کی تعلیم نہ دو، فرقوں کی تعلیم نہ دو، ہمیں وہ دین بتاؤ جو محمد کریم پہ نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ میں قربان، میری ذات قربان، میرا سب کچھ قربان، میرا خاندان قربان، میری عزت قربان، میرا سب کچھ قربان، لیل و نہار قربان، عبادتیں قربان، معاملات قربان، محمد کریم کے پاؤں کی خاک پہ قربان صلی اللہ۔ تیرا نبی کون ہے؟ میرا نبی نبی محمد۔ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کی زبان سے محمد کا نام، قیامت کا دن ہے، یہ قبر کا ہے منظر، میرا رب اللہ ہے، میں نے شرک نہیں کیا، میرا دین اسلام ہے، کسی فرقے میں نہیں پڑھا، میرا نبی محمد ہے، کوئی اور رہبر نہیں ہے، میں نے کسی کے نام کا چھلا کڑا نہیں پہنا ہے، کسی نام کی چھاپ نہیں پہنی ہے، کسی نام کی انگوٹھی نہیں پہنی ہے، کسی کی تصویر نہیں لگائی ہے، کسی کے نام کا تعویذ نہیں پہنا ہے، مجھے میرا راہبر محمد کا قبول ہے، ہر حالت میں قبول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہاں سے جو منافق یا متردد ہے، شک کرنے والا، اس کی باری آئے گی، وہ کہے گا ہاں ہاں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلت مثلہ، میں نہیں جانتا، لوگ کہتے تھے کچھ کلمات، میں بھی ساتھ کہہ دیتا تھا۔ یاد رکھیے جب بھی کچھ پڑھیں، جب بھی کوئی عمل کریں، نماز پڑھتے ہیں، دعا پڑھیں تو مطلب آنا چاہیے۔ ساری زندگی میں یار نماز کا مطلب بھی نہیں سیکھ سکتے، کیوں بھائیو؟ مختصر سی نماز ہے، مختصر کلمات ہے، یار نماز کا ترجمہ کیوں نہیں ہم یاد کر سکتے؟ بھائیو بات صحیح ہے نا کہ جو کلمہ میں پڑھ رہا ہوں اس پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، وہ ترجمہ کیوں نہیں آتا؟ سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ سن لیتا ہے، وہ ترجمہ کیوں نہیں آتا؟ سبحان ربی العظیم، ترجمہ کیوں نہیں آتا؟ اللہ عظمت والا، سبحان ربی العالی، اللہ سب سے بلند، ترجمہ کیوں نہیں آتا؟ رسموں کے پیچھے لگے ہوئے، ایک رات کو لیلۃ القدر بنا دیتے ہیں جی 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، نہیں، 5 راتیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29 جو ایک رہتی ہے، ہم 27 کو دین ختم کر کے چلے جاتے ہیں۔ تراویح نفل کب پڑھتے ہیں؟ کیوں جی؟ ایک رات رکھی ہوئی، ایسا ہی ہے، معاشرے میں مشہور کر دیا جی لیلۃ القدر کیا ہے 27ویں، ہماری مسجد میں بھی لگا دیا گیا لیلۃ القدر کی رات جی پروگرام ہوگا، اور لیلۃ القدر 5 راتوں میں ہوتی ہے، کسی ایک رات میں نہیں۔ اللہ کے رسول کے دور میں 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29 سب میں ہوئی ہے۔ آپ نے ایک رات دیکھا، خواب میں دیکھی کہ لیلۃ القدر ہوگی جہاں ماتھے صبح ماتھے پہ کیچڑ لگی ہوگی رسول اللہ کی، رات گزری، بارش ہو گئی، اللہ کے رسول فجر کی نماز میں آپ نے سجدہ کیا تو کیچڑ ماتھے پہ لگ گیا، پھر پتا چلا کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ جب نبی کائنات کو علم نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں لیلۃ القدر کو بنانے والے؟ اللہ کے رسول نے 20 دن اعتکاف کیا، اپنے صحابہ کو کہا اعتکاف کرو، لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں۔ 10 دن جب مکمل ہوئے فرمایا ابھی لیلۃ القدر نہیں ملی، 10 دن کا اور اعتکاف کرو۔ میرے بھائی لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے تو اعتکاف کے 10 دن ہوتے ہیں، ہم ایک رات کو لیلۃ القدر بنا دیتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل صرف اللہ کے رسول یا اللہ کے پاس۔ ان کو بھی، رسول کو بھی علم ہوتا تھا جب اللہ بتا دیتے، تو اللہ کے لیے
کلمات کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، اس کے معنی سمجھیں، رسمی مسلمان نہ بنے. کل اللہ کے ہاں پیشی ہونی ہے. یہ نہ ہو کہ جب میں مروں تو مجھ پہ وہ چادر لکھ دی وہ ڈال دی جائے جس پہ سورہ اخلاص لکھی ہوتی ہے چاروں کل. کتنی بڑی گستاخی ہے کہ وہ چادر شرمگاہ پہ بھی آتی ہے. اور گستاخی ہے کہ نہیں کہ ایک مردہ ہے اس کے جسم پہ وہ چادر ڈالی جاتی ہے اور ثواب سمجھ کے. ناروے والے گستاخی کریں، مار دو، ملک کو آگ لگا دو. ڈنمارک والے کریں، بھگا دو، سفیر کو نکال دو، فلاں کر دو فلاں. اور ہماری حالت کیا ہے کہ سب سے بڑی گستاخی کیا ہے کہ میت پہ چاروں کل کلمہ طیبہ لکھ کے ضامن امام کا باندھ کے اس کو دفن کیا جاتا ہے، چادر ڈالی جاتی ہے. یہ گستاخی نظر کیوں نہیں آتی؟ اگر پتہ چلے نا کوئی بندہ سورت قرآن لکھ کے پہن کے آ جائے تو لوگ اسے مار دیں. پتہ چلے نا کہ جوتے پہ قرآن لکھا گیا ہے، کپڑے پہ لکھا ہے، کیوں جی پرنٹ ہوا ہے، اس فیکٹری کو آگ لگا دو. کہاں غیرت جاتی ہے کہ اس چادر کو مردے پہ ڈال دیتے. پتہ نہیں اس چادر کی وجہ سے اس مردے کو عذاب ہی نہ ہو جائے. اس عمل سے بعد آئیں. یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ قرآنی آیات لکھ کے آپ مردوں پہ ڈال دیں. استغفر اللہ، شرمگاہ تک آئے. اللہ کے بندو دین کو رسم نہ بناؤ. وہ کہے گا، پھر پوچھا جائے گا من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا. رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، پتہ ہی نہیں. چونکہ اس نے کبھی سمجھا ہی نہیں میرا امام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام ہے. وہ تو فرقوں میں پڑا رہا، کہتا میرا مولوی کہتا، وہ کہتا میرا مولوی کہتا، وہ کہتا میرا مولوی کہتا. یہ رمضان آپ کو پیغام دیتا ہے کہ آپ فرقوں کو چھوڑیں. ایک دین، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک احادیث، اس دین میں چلیں، اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے گا. اور پھر نعمتیں کیا ملنی. اب مومن بندے کو اس کا دکھا دیا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، قیامت تک اس کی طرف وہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. مومن آدمی کے ساتھ یہ ہے. اور منافق جو جواب نہ دے سکے اس کے ساتھ کیا ہے، گرز مارے جاتے ہیں، بائیں طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے، دوزخ دکھائی جاتی ہے، سانپ بچھو کاٹتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، قبروں سے نکلیں گے، سور پھونکا جائے گا، اللہ کے دربار میں جائیں گے، گردنیں جھکی ہوں گی، تیز بھاگ رہے ہوں گے، نظریں اٹھی ہوئی ہوں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی کہ سورج کی تپش کی وجہ سے آنکھیں یہاں سر پہ آ جائیں گی. بھاگ رہے ہوں گے، جسم پہ کپڑا نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، بغیر ختنے کے سارے بھاگ رہے. سورج 1 میل کے فاصلے پہ، آج کروڑوں میل کے فاصلے پہ ہے، دھوپ برداشت نہیں ہوتی، 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. فرمایا لوگوں کو پسینہ آئے گا گناہوں کے لحاظ سے. زیادہ گناہگار ہے ٹخنوں تک پسینہ آ گیا، نہیں، اس سے زیادہ گناہگار ہے گھٹنوں تک آ گیا، اس سے زیادہ گناہگار ہے کمر تک آ گیا، اس سے زیادہ گناہگار ہے یہ کندھوں تک آ گیا، پسینہ، اپنا پسینہ. فرمایا کئی ایسے بدبخت ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اللہ کریم اس رمضان کو سمجھنے کی کہ یہ رمضان جیسے رمضان کا آخری جمعہ ہے، ایسے ہی ایک دن ہماری زندگی کا بھی آخر ہے. پورے جمعے کا لب لعاب کیا ہے، لب لباب کیا ہے کہ ایک دین کی طرف آ جائیں، ایک اللہ کو مانیں، چھوڑ دیں فرقہ پرستی. اعلان کر دیں نہیں جی ہم نے کسی فرقے میں نہیں جانا، ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے. تو یہ مولانا حضرات کب قرآن کا ترجمہ پڑھنے دیتے ہیں؟ اگر پڑھنے بھی دیں گے تو ترجمے اپنے کرتے ہیں. اپنی زندگی سنواریں، بچوں کی زندگیاں سنواریں، انہیں قرآن سکھائیں، ترجمہ پڑھائیں، دعائیں سکھائیں. باہر بھیجتے ہوئے، گھر میں آتے ہوئے پھونک مارا کریں، دم کیا کریں. رسول اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو دم کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام اپنے بچوں پہ پھونکیں. گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دعائیں پڑھیں. آپ کے بیٹے کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، کوئی شیطان نظر نہیں ڈال سکے گا.
دعائیں سکھائیں، ان کو پاکی سکھائیں، ان کو معاملات سکھائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی ٹائم ختم ہو گیا، اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔